خبر شامل کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، جہاں گپکار اتحاد کی پہلی وکٹ گر گئی۔ مقامی سیاسی جماعتوں کا منشور سوالیہ نشان بن گیا۔ پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لون کی جانب سے پراکسی امیدواران کو میدان میں اتارنے کا الزام عائد کیا گیا، جبکہ گپکار اتحاد کی جانب سے اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ سری نگر سے رضوان سلطان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ گزشتہ سال جموں کشمیر میں عوامی اتحاد برائے گپکار اعلامیہ سے سجاد لون کی سربراہی والی پیپلز کانفرنس نے علیحدگی اختیار کر لی۔ گزشتہ سال 20 اکتوبر 2020 کو بنے اس اتحاد کا مقصد خصوصی پوزیشن کی بحالی ہے۔ اتحاد کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو لکھے گئے خط میں سجاد غنی لون نے پراکسی امیدواروں کو میدان میں اتارنے کا الزام عائد کیا اور جس سے ان کا بھروسہ توڑا گیا۔ سجاد لون اس اتحاد کے ترجمان اعلیٰ بنائے گئے تھے۔ کشمیر میں پہلے ہی اس اتحاد کے ٹوٹنے کی قیاس آراریاں لگائی جا رہی تھی، لیکن اتنی جلدی نہیں، جبکہ اتحاد کی جانب سے کوئی آفیشیل بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ اتحاد کے مقصد کو دیکھتے ہوئے کشمیر میں DDC چناؤ میں کچھ فیصد ووٹ بھی زیادہ درج ہوئے، لیکن نتائج اب اس اتحاد سے وہی سامنے آ رہے ہیں جس کی توقع تھی، یعنی اقتدار۔ اگر ہم ماضی پر نظر ڈالیں تو ہمیشہ سے ہی کشمیر کی ہند نواز سیاسی جماعتوں کی سیاست صرف اقتدار کے ارد گرد گھومتی دکھائی دیتی ہے۔ سجاد لون سے ہی شروع کرے تو 2002 میں ان کے والد عبدالغنی لون کا قتل ہوا، جس کے بعد حریت جماعتوں اور سجاد لون کے درمیان رنجشیں بڑھ گئی۔ حریت لیڈر سعید علی شاہ گیلانی نے 2002 کے چناؤ میں سجاد لون پر کچھ پراکسی امیدوار میدان میں اتارنے کا الزام عائد کیا، لیکن سجاد لون نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ 2004 میں ہی انہوں نے حریت تحریک سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ 2009 کے لوک سبھا چناؤ میں سجاد لون نے باضابطہ طور انتخابات میں حصہ لیا اور بارہمولہ سیٹ سے الیکشن لڑا، لیکن ناکام رہے۔ چناؤ میں شمولیت کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف طریقہ کار بدلا ہے، نہ کہ نظریہ۔ 2014 میں انہوں نے اسمبلی چناؤ میں بھی حصہ لیا اور آبائی سیٹ ہندواڑہ سے جیت کر اسمبلی میں پہنچے۔ اس دوران مودی سے ملاقات کے دوران انہوں نے مودی کو اپنا بڑا بھائی کہا۔ مودی سے انہوں نے گٹھ جوڑ کیا اور اس کے عوض ان کو کابینہ میں جگہ ملی۔ 2018 میں جب بھاجپا نے PDP سے اپنا اتحاد واپس لیا، اس کے بعد NC، کانگریس اور PDP نے سرکار بنانے کے لیے اکثریت ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن دوسری طرف سے سجاد غنی لون نے بھی بھاجپا کے ساتھ مل کر اپنا دعویٰ گورنر کے سامنے پیش کیا، لیکن اس کے بعد اسمبلی کو تحلیل کرنا پڑا۔ اسی طرح ماضی میں 1953 میں جب بھارت مخالف سازشوں کے الزام میں شیخ محمد عبداللہ کو جیل بھیج دیا گیا اور کئی سالوں تک جیل میں رہنے کے بعد 1975 میں اندرا عبداللہ ایکارڈ بنا اور سید میر قاسم کو ہٹا کر شیخ محمد عبداللہ واپس اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 1984 میں جب ڈاکٹر فاروق عبداللہ وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے بہنوئی غلام محمد شاہ نے ہی تب 12 NC ممبران اسمبلی کو اپنے ساتھ جوڑ کر فاروق عبداللہ کی سرکار گرا کر اقتدار حاصل کیا۔ 2014 میں جس PDP نے بھاجپا کو کشمیر سے دور رکھنے کا اعلان کیا تھا، لیکن نتائج کے بعد بھاجپا کے ساتھ ہی اتحاد بنا لیا۔ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ مقامی سیاسی جماعتیں اگرچہ ووٹ مسئلہ کشمیر تعمیر و ترقی کے نام پر حاصل کرتے ہیں، لیکن عوام کو صرف دھوکہ ہی ملتا ہے، جبکہ ہند نواز سیاسی جماعتوں نے عوام کے ساتھ دھوکے کی سیاست کی اور اس وقت بھی یہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے ہی ایک جٹ ہوئے ہیں۔ سری نگر سے CNI کے لیے رضوان سلطان۔